زمین سے پانی اترا نہیں، آسمان سے اور برس گیا۔ سیلاب زدہ پنجاب میں موسلادھار بارش، زیرآب علاقوں میں پانی کی سطح مزید بلند، بے گھر افراد مزید مشکلات میں گھر گئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے اربن فلڈنگ کی صورتحال۔ راوی کے سیلاب کے بعد بارش کا پانی بھی کئی علاقوں میں موجود۔ لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق۔ چنیوٹ، وزیر آباد، گجرات، ننکانہ صاحب اور نارووال میں بھی بارشوں سے صورتحال انتہائی خراب۔ سرگودا، منڈی بہاؤالدین، اوکاڑا، ملتان میں بھی بارش، نشیبی علاقے زیرآب۔ ادھر پشاور میں شدید بارش سے سیلاب کا خطرہ۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں موسلادھار بارش، برساتی ندی سخی سرور، گھر اور دکانیں بہا لے گئی۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال۔ سندھ کے علاقے کشمور میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ کراچی میں آج بادل برسنے کا امکان۔ پنجاب کے دریا، آشیانے، بستیاں، خواب اور امیدیں سب بہا لے گئے۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں سیلابی صورتحال برقرار۔ دریا چناب سے 1160 سے زائد دیہات متاثر۔ راوی کے اطراف 470 اور ستلج پر 390 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، ہزاروں بے گھر۔ دریا چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل۔ درجنوں دیہات، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ۔ رابطہ سڑکیں پانی میں گم۔ شجاع آباد کے 140 دیہات سیلاب سے متاثر۔ نارووال اور ننکانہ صاحب میں بند ٹوٹ گئے۔ دریا ستلج میں ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر کئی دیہات تاحال زیرآب۔ پاک پتن، عارف والا اور بہاول نگر کے کئی علاقے بھی سیلاب کی لپیٹ میں۔ پنجاب بھر میں سیلاب سے اموات کی تعداد 30 ہو گئی۔ سیلاب متاثرہ علاقوں کے دور دراز علاقوں کے متاثرین بے یار و مددگار۔ شکوہ کیا کہ 5 روز بعد بھی امداد نہیں پہنچی۔ مساجد میں صرف اعلانات ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ نے پوچھا تک نہیں۔ کھلے آسمان تلے موجود ہیں، کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں، جانوروں کے لیے چارہ بھی نہیں، حکومت مدد کرے۔ پاک فوج کے دستے سیلاب زدہ علاقوں میں دن رات مصروف۔ قصور، جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، نارووال، ٹوبا ٹیک سنگھ میں ریسکیو آپریشن۔ متاثرین سیلاب کی ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقلی۔ سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور میڈیکل کیمپس بھی فعال۔ ادھر سوات اور گرد و نواح کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی پاک فوج کی امدادی کارروائیاں۔ مکان باغ اور ملا آباد میں راشن اور کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی۔ متاثرین کا بھرپور اقدامات پر پاک فوج سے اظہار تشکر۔ دریا سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلا پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں شدید اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ، آبادیوں کا انخلاء جاری۔ وزیر اعظم آج شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شہباز شریف خطے میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات اور قدرتی آفات کے لیے چیلنجز پر روشنی ڈالیں گے۔ وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ وزیر اعظم بیجنگ میں چینی پیپلز وار آف ریزسٹنس میں فتح کی 80ویں تقریبات میں شرکت کریں گے۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت اور چینی کمپنیز کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی طے۔ سفارتی سطح پر بھارت کو بڑا جھٹکا، صدر ٹرمپ نے بھارت کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال کے آخر پر کوآڈ سمٹ میں شرکت کے لیے بھارت جانا تھا۔ تجارتی کشیدگی کے پیش نظر ٹرمپ نے بھارت جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ٹرمپ روسی تیل کی خریداری بند نہ کرنے پر بھارت سے نالاں ہیں۔ بھارتی درآمدات پر 50% ٹیرف بھی نافذ کر چکے ہیں۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی محکمہ دفاع کا نام بدلنے پر غور کرنے لگے۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ پرانا نام محکمہ جنگ بحال کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ محکمہ جنگ امریکہ کی تاریخ میں 150 سال تک رائج رہا۔ محکمہ جنگ کا نام تبدیل کر کے 1947 میں محکمہ دفاع رکھا گیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا، محکمہ دفاع کمزور نام لگتا ہے۔ محکمہ جنگ دنیا کو جارحانہ پیغام دیتا ہے۔ یوکرین کے سابق پارلیمانی اسپیکر آندری پروبی کو قتل کر دیا گیا۔ نامعلوم حملہ آور سابق اسپیکر کو گولیاں مار کر فرار ہو گیا۔ واضح نہیں ہوا کہ واقعہ روس یوکرین جنگ سے منسلک ہے یا نہیں۔ آندری پروبی نے 2014 میں یورپی یونین کے حق میں عوامی تحریک چلائی تھی۔ اس تحریک کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہوئی اور ملک میں سیاسی ہلچل شروع ہوئی، جس کے بعد روس نے کرائمیا پر قبضہ کیا اور مشرقی یوکرین میں جنگ چھڑ گئی۔ اور سہ ملکی سیریز میں پاکستان کی دوسری فتح، میزبان یو اے ای کو 31 رن سے شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے پہلے کھیلتے ہوئے 207 رنز کا پہاڑ کھڑا کیا۔ سائم ایوب نے 69 اور حسن نواز نے 56 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ تعاقب میں یو اے ای کی ٹیم نے خوب مقابلہ کیا، مگر 8 وکٹوں پر 176 رنز ہی بنا سکی۔ آصف خان 35 گیندوں پر 77 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ 69 رنز بنانے اور 1 وکٹ لینے پر سائم ایوب پلیئر آف دی میچ قرار۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسیک تک سیلابی ریلے پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسیک بہاؤ متوقع۔ دریائے سندھ کے نشیبی علاقوں میں شدید اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ، آبادیوں کا انخلا جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، منگل اور بدھ کی رات دریائے سندھ میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ دریائی بندوں کے نہری نظام کی کڑی نگرانی کی جائے۔ عوام کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے صوبائی وزراء کردار ادا کریں۔ سینئر وزیر شرجیل میمن بولے، سیلاب سے 16,50,000 افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ صوبائی وزراء اور پوری سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ ادھر سندھ حکومت نے ہنگامی صورتحال کے لیے فون نمبرز بھی جاری کر دیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا بھر میں بادل برس پڑے۔ نشیبی علاقے زیریاب لاہور میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 147 ملی میٹر ریکارڈ۔ جنا اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ پانی سے بھر گئی، چھت سے پانی نالوں کی طرح بہنے لگا، مریض پریشانی سے 2-4۔ مرید کے پھول نگر، ملتان، سرگودا، گجرانوالہ، اوکاڑا میں بھی جل تھل ایک۔ شکر گڑھ، منڈی بہاؤدین اور جہلم میں شدید بارش سے ندی نالے بپھر گئے۔ پشاور میں شدید بارش سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بڈنی نالہ میں درمنگی کے مقام پر پانی مقررہ حد سے تجاوز۔ ڈی آئی خان شہر اور گرد و نواح میں موسلادھار بارش، برساتی ندی سخی سرور میں اونچے درجے کا سیلاب۔ راستے میں آنے والے گھر اور دکانیں بہہ گئیں۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال، پاک افغان شاہراہ بند کر دی گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند سوات ایکسپریس وے کو کلیئر کر دیا گیا۔ ادھر سندھ کے علاقے کشمور میں بھی ہلکی بارش ہوئی۔ کراچی میں آج بھی بارش کا